अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज कुछ ज़िंदगी के मुतल्लिक बात करेंगे कि ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। ज़िंदगी अनगिनत इम्कानात का नाम है। नामुमकिन कुछ नहीं तो कुछ जो कुछ भी आप सोच सकते हैं ना, खा वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो, कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं। फिर काम ले आज़ादी ख़याली से, हिम्मत से, जवामर्दी से, बड़े बड़े ख्वाब देखें, इरादे बांधें और उन मुश्किल रास्तों की तरफ निकल पड़ें। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और भरोसा हो तो क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन। एक तरफ खुदा पर छोड़ें और दूसरी तरफ भरोसा करें तो अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर। वैसे भी हर जगह कायनात का ज़रा ज़रा ये बताएगा कि हर काम मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। आप देखें, नज़र दौड़ाएं अपने चारों जानिब, भला क्या कुछ ऐसा है जो कल तलक नामुमकिन था मगर उसे हमारे जैसे इंसानों ने मुमकिन कर दिखाया। और भी ऐसे कितने ख्वाब हैं जो जल्द या बदेर पूरे होंगे। तो अगर दूसरे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, वो रिकॉर्ड बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कोई भी शख्स कहते हैं कि पैदाइशी तौर पर बड़ा नहीं होता, या कोई भी ऐसा नहीं जो माँ की गोद से कामयाबी लाया हो। ये तो रातों की मेहनत है, ये बड़े ख्वाबों से मोहब्बत है, मजबूत इरादों की देन है। तमाम बड़ी मिसालों के पीछे गो के कुछ नाकामियाँ हैं, मायूसियाँ भी हैं, मगर एट दी एंड कामयाब कहानी, क्योंकि इन सब में छिपे हैं कामयाब पहलू, सेल्फ कमिटमेंट के पहलू, मुसलसल जिद्दोजहद के और हार ना मानने के पहलू। कि ये वाक़यातन वो लोग हैं जो रुकना नहीं जानते, जो झुकते नहीं हैं, आहिस्ता या तेज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और आज का नौजवान गिला करता है कि नौकरी नहीं मिलती, फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं, मुकाबला बहुत है। मगर रुके और सोचें, हज़ारों लोग नौकरी याफ्ता भी हैं और कामयाब भी हैं, खुशहाल भी है और अपनी ज़िंदगी में मुतमईन भी है। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है सबसे पहले, और मुसलसल, बेशक वो तेज़ या स्लो या आप तेज़ चलते रहे, लेकिन ज़िंदगी में ज़रूर चलते रहे। ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हमने भी आगे बढ़ना है। बाकमाल लोग, लाजवाब परवाज़। पाकिस्तान के मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ ने ये जुमला पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA के लिए लिखा था। और ये वो वक्त था जब दुनिया भर से ना सिर्फ मुसाफिर इस फ़ज़ाई सर्विस के ज़रिए सफ़र करने को फ़ख्र समझते थे, बल्कि बहुत सी खलीजी रियासतों की फ़ज़ाई कंपनीज़ के अमले की तरबियत साजी भी इसी कौमी इदारे के सुपुर्द थी। मगर फिर वक्त की उड़ान तेज़ होती गई और PIA की सर्विस सुस्त होने के साथ साथ उसका जो मयार है वो भी गिरता चला गया। और वक्त के साथ साथ ये जो जुमला था ना, ये तब्दील हुआ और बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस का ये डायलॉग कौमी एयरलाइन की गिरती सर्विस पर एक तंज बनकर रह गया। और इस तंज ने बहुत से मौक़ों पर हकीकत की शक्ल भी इख्तियार की थी। ऐसा ही कुछ गुज़श्ता हफ्ते जुमेरात को भी हुआ, जब अरबों रुपए खसारे के नीचे दबे इस कौमी इदारे की निजकारी के लिए बोली लगाई गई तो महज सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली दी गई, जबकि हुकूमत ने इसकी कम से कम जो बोली थी वो 85 अरब रुपए रखी थी। पहला सवाल तो ज़हन में ये आता है कि क्या हुकूमत ने इतनी कम बोली जानबूझकर रखी। दूसरा सवाल ये कि एक कौमी एयरलाइन की सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगना क्या महज मजाक नहीं लगता। खैर, इतने कम पैसों की बोली लगने के बाद भी एक तरफ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने PIA ख़रीदने की बात की है, तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA को ख़रीदने की बात की गई है। अब हुकूमत इसकी निजकारी क्यों चाहती है, तो इसका सादा सा जवाब ये है कि हर साल अरबों रुपए के खसारे में ये जो चलने वाली PIA है, इसको बेचने के लिए IMF की शर्त की वजह से हुकूमत इसे बेचना चाहती है। इसके अलावा मज़ीद क्या क्या वजूहात है, और सिर्फ़ और सिर्फ 10 अरब की बोली लगी है,
کیا واقعی ہی اتنے کم پیسے یہ اتنی ویلیو رکھتی ہے کہ صرف اس کے 10 ارب ہی بولی لگی گئی ہے؟ تو اس پہ بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. محمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں شاعر ہمارے جو فیمس شاعر تھے فیض احمد فیض صاحب نے کیا خوبصورت کہہ لیں کہ وہ ایک جملہ اس کے لیے ہماری قومی ایئر لائن کے لیے کہا تھا کہ باکمال لوگ لاجواب پرواز, جس نے پوری دنیا میں کہہ لیں کہ اپنا ایک نام بنایا تھا. ایک ایسا وقت بھی تھا اور اب یہ ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جناب اب اس کے اوپر خدشات جو ہے ظاہر کیے جاتے ہیں. لوگوں کے دماغ میں کہہ لیں کہ ایک وہ وسوسے آتے ہیں کہ کیا ہمیں پی آئی اے پہ جو ہے نا وہ سفر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو صرف 10 ارب کی آفر کیوں؟ بڑا سادہ سا سوال ہے لیکن کیوں صرف 10 ارب بس؟ میں پچھلی 3 سے 4 ماہ میں اس سارے معاملے کو فوکس کر رہا ہوں. جب سے یہ حکومت آئی ہے, اس سے پہلے جو نگران سیٹ اپ آیا, ایک اسپیشلی طور پہ نجکاری کمیشن بنایا گیا وزیر اعظم کی ہدایت پہ, تاکہ جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں, سب سے پہلے تو بات یہ کی جاتی ہے کہ خسارہ کیا چیز ہے, اس کو خسارے میں لانے والے کون لوگ ہیں. جب بھی سیاسی حکومتیں آئیں ماضی کے اندر, جب سے پی آئی اے بنی, انہوں نے جو بھرتیاں کی, ایک جہاز کے اوپر دیکھیں ٹوٹل جو عملہ ہے وہ تقریباً 150 کے قریب ہونا چاہیے. اس سے بھی کم ایوریج نکال لی جائے, جس میں کارگو, فلائٹ سروس, کیٹرنگ اور اسی طرح کرو, یہ وہ چیزیں ہیں, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, پھر جو گراؤنڈ ہینڈلنگ سٹاف ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ایئر لائن پہ شروع سے, یہ نہیں کہ ابھی, شروع سے تقریباً 450 سے 500 فی بندہ جہاز پر سفر کرتا نہیں اپوائنٹ کیا گیا کام کرنے کے لیے. بوجھ تو پہلے روز سے شروع ہو گیا. پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی ماضی میں آئی, اور یہ مختلف حکومتیں تھیں, جی میں کسی کو فوکس نہیں کر رہا ابھی, میں بعد میں کروں گا. پہلے آپ کو میں ہسٹری بتا دوں ہوا کیا. جو حکومتیں آئیں انہوں نے بھرتیاں کی, پھر جعلی ڈگریوں پہ بھرتیاں کی, وہ معاملہ چلتا رہا. پائلٹ نکلے, ایئر ہوسٹس نکلی, افسران نکلے, سیلریز انہوں نے لی, بہت ساری مراد لیں. بعد میں جب ڈگریاں چیک ہوئی پتہ لگا جس کے تو ان کے پاس تو ڈگریاں جعلی. ایک تو یہ بدنامی کا باعث بنا. دوسرا, جب بھی انہوں نے پی آئی سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی تو عملے نے کوشش کی کہ اس کو ناکام کیا جائے. ایک حکومت ہمیشہ جب آئی انہوں نے بھرتیاں کی, دوسری حکومت جب بھی آئی پاکستان میں 3 بار تو ان کی حکومت آ چکی ہے, انہوں نے ہمیشہ اسے وائٹ ایلیفنٹ کا لفظ دیا. یہ سفید ہاتھی ہے جی, اس کا خرچہ بڑا ہم نہیں چلا سکتے. پوری دنیا میں ایئر لائنز چلتی بھی ہیں, نجکاری ٹھیک ہے کرنی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے جب انہوں نے اس کا ریٹ نکلوایا نا, ایک بندے کو کہا گیا مبینہ طور پہ کہ وہ اس کا ریٹ لگائے گا, بڈ میں کوئی آیا ہی نہیں. یہ وہ ریٹ لگایا گیا جو پی آئی اے کے امپلائی خود خرید سکتے ہیں. 10 ارب کی جی خود لے سکتے ہیں وہ لوگ, وہ پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں وہ خود خرید سکتے ہیں. جی بالکل, جو عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے پی آئی اے کا جو آپریشن ہے نا وہ نقصان میں نہیں ہے. اچھا, جو آپریشن ہے جتنے بھی طیارے چلتے ہیں, بعد میں طیاروں کی تفصیل میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ نقصان میں نہیں ہے. نقصان میں کیا ہے کہ جو قرضہ لیا ہوا بینکوں سے, جس پہ انٹرسٹ بڑھتا گیا, آپریشن میں ہم لوگ کامیاب رہے. آپریشن ہمیشہ پی آئی اے کا فائدے میں رہا ہے. اس کی وجہ ایک بڑی ہے کہ پاکستان کے جتنے ایئرپورٹس ہیں, سب سے پہلے اسی حکومت کے سربراہ جو غیر ملکی دورے پہ گئے ہوئے, انہوں نے ایک اوپن سکائی پالیسی بنائی تھی کہ ملکی ایئر لائن کو کہا گیا کہ جی آپ بھی کام کریں, غیر ملکیوں کو کہا گیا کہ وہ جس اسٹیشن پہ چاہیں اپنا طیارہ لینڈ کر سکتے ہیں, جس پہ نہ چاہیں وہ لینڈ نہ کریں, ان کی مرضی, جہاں پہ ان کو پیسنجر ملے. اس کا نقصان ہمیں کیا ہوا؟ اس پہ آتے ہیں محمد علی صاحب. ابھی وفاقی وزیر برائے نجکاری تعمیرات و مواصلات عبدالعلیم خان نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس میں کچھ انہوں نے اہم نکات تھے جو اٹھائے تھے اور اس حوالے سے بات کی گئی تھی. تو کچھ سوالوں کے جوابات بھی انہوں نے دیے, لیکن کافی اگریسو طریقے سے, کافی غصے میں بھی ہمیں وہ دکھائی دیے. تو انہوں نے کیا کیا جواب دیے اور کیا کیا بات چیت کی, آئیے اس میں دیکھتے ہیں. میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے, میرے ذمہ جو پی آئی اے جس طریقے کی ہے, جس حالت میں ہے, صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے. آپ جو پی آئی اے کے ساتھ ہوا ہے, اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ جنہوں نے کیا وہی بیٹھ کے مجھے سکھا رہے ہیں آپ سے صحیح نہیں بک رہی. واہ جی واہ, کمال کیا تم نے, حالت کیا کی ہے پی آئی اے کی, میرے سے صحیح نہیں بک رہی. اور جو سارے اس میں حصے دار ہیں, کوئی اپوزیشن کی, کوئی حکومت کی, کوئی اندر باہر, کوئی پارٹی بتا دے,
जो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं रही जिसने ये PIA का हाल किया। कैसे चला सकती है? ऑब्वियसली जैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कहा है कि हम भी इसको ख़रीदना चाहते हैं, वो ऑलरेडी ख़ुद भी खसारे में चल रही है हुकूमत। पंजाब हुकूमत के पास भी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, हम वफाक से पैसे लेके सारे मामला चला रहे हैं, तो ये उनसे पैसे लेके ये ख़रीदेंगे ही, सिर्फ ये स्टंट है? एक स्टंट इस्तेमाल किया गया, ये चला नहीं सकते। अच्छा, उसकी वजह ये कि हुकूमतें कौन सी 5-5 साल पूरे कर रही हैं, इनकी महदूद मुद्दत होती है, दूसरी टीम आएगी वो उनको हटा देगी, इनके मामलात रोक देगी, एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें रोक देगी। बेहतरीन हल ये है, इसको चलाने के लिए सबसे पहले इसके असासाजात की मैं बात करूँगा। होटल अमेरिका वाला खरबों डॉलर का है, अरबों डॉलर जो है। उसके बाद लंदन वाला भी उसको जो है ना प्राइवेटाइज करने की कोशिश लंदन वाला होटल, वो माशाल्लाह हमारा वो अरबों रुपए का वो है। हाँ जी। लाहौर में मैं लाहौर से शुरू होता हूँ। ये PIA की बिल्डिंग है, इन्होंने बदबख्तों ने उसकी कीमत 13 करोड़ रुपए रखी कि इसकी वैल्यू ये है, बस 13 करोड़ रुपए। मुझे PIA के कुछ एम्प्लॉइज कहते हैं कि 2-4 मैनेजर मिलके ना ये 13 करोड़ रुपया दे सकते हैं। अच्छा जी। मैं एम्प्लॉइज की बात करूंगा क्योंकि लोगों ने PIA से कमाया भी बहुत है। एक्सेस बैगेज की मद के अंदर पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जितने लोग शामिल थे ओहदेदारों पे, सब ने पैसा कमाया। झोलियां भर के वो पैसा सुबह बैंकों में फेंकते थे कि खुद ही गिने। आप लाहौर से न्यूयॉर्क सफ़र कर रही हैं, आपके पास 50 किलो सामान अलावा है, आपके पास 100 kg है। जो एक्सेस बैगेज की स्लिप कटती थी उसके नीचे कार्बन नहीं थे रखते वो। एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ रोजाना की बुनियाद। करप्शन हुई है इसमें। अगर करप्शन ना हुई होती तो ये अभी तक व्हाइट एलिफेंट डिक्लेयर्ड ना होता। ये अपना जो कह लें कि खसारा है, जो इसको कहा जा रहा है कि खसारे में जाता जा रहा है, ये अपना बोझ खुद उठा सकता था। हर बंदा पाकिस्तानी कोशिश ये करता ओवरसीज कि मैं अपनी कौमी एयरलाइन पे सफर करूं। हम भी जाते हैं उम्रे के लिए सऊदी अरब, किसी मुल्क जाए वो PIA पे जाते हैं, PIA पे जाते हैं। उसकी वजह ये हमें सहूलत ये मिलती, आब ज़मज़म लाने की इजाज़त देते हैं, सामान ज़्यादा हो वो सहूलत दे देते हैं। जद्दा हमारा कामयाब ऑपरेशन है, लाहौर से जद्दा मदीना, हम सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये हमारा खसारे में है। ये खसारे में वजूहात ये है कि एक हमने तैयारी उनसे वो अपडेट नहीं किए हुए, उनका सामान नहीं खरीदा, इंजन ही नहीं खरीदा। अब क्या करेगी हुकूमत, वफाकी हुकूमत क्या करेगी? जो बोली लगाई गई 10 अरब की, इसको मुस्तरद करेगी या कबूल कर लेगी? ये कैंसिल होगी। इतने कम में नहीं जा सकता। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो तकरीबन 500 अरब से ज्यादा है जो PIA के दफातर है पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो दफातर है वो 500 अरब से ज्यादा है। लाहौर समेत पाकिस्तान के अंदर 32 या 27 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी कीमत अरबों रुपया बनती है। अच्छा, इसमें इस्लामाबाद का ऑफिस लगा ले, कराची की जो प्रॉपर्टीज हैं, तमाम मुल्क के अंदर जितने भी आपके स्टेशन हेड हैं, जो स्टेशन हाउस बने हुए हैं, जहाँ पे जो कंट्री हेड के बाद निचली सतह पे जितने भी अफसरान बैठते हैं, दफातर इनके अपने हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है। अच्छा, इनको जिसने भी बेचने की कोशिश की ना माजी के अंदर, उनकी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चली। मतलब जिस हुकूमत ने भी PIA को बेचने की कोशिश की है वो खुद गिर गई है। अच्छा, वो इसलिए कि सबसे पहले वाइट एलिफेंट कहते थे, अब उसको खरीदना भी चाहते हैं। अब ला के उसको उस दहाने पे खड़ा कर दिया है कि अवाम को पता चले कि इससे बुरी एयरलाइन, खसारे वाली एयरलाइन पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यार अगर आपने देनी है कम से कम 500 अरब की तो खरीदे ना, अपने बैंकों से बाहर से पैसा मंगवा के 500 अरब रुपया हुकूमत के खजाने में जमा कराएं। इस एयरलाइन को जिस तरह मर्जी चलाएं, या तो इसका कर्ज उतार दें। सियासतदान इतनी हुकूमत पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जी जी, बस मैंने ख्वाहिश जो बताई थी, जी जी, जिन्होंने ख्वाहिश की, जिन्होंने सुनी। अब देखें ना, बेटी की ख्वाहिश हो, बाप कोशिश करेगा पूरी करने की, ऊपर रिश्तेदार, वजीर आजम, सारा एक चेन बनी हुई है। बस इन्हीं का मुल्क है, इन लोगों ने चलाना, और ये सिस्टम जो है ना इन्हीं के गिर्द घूमना है। एयरलाइन जो सी है इसी तरह खसारे में शो करेंगे, लेकिन ये बिड अब कैंसिल होगी, ये बिकेगी नहीं, ये अब नहीं बिकेगी। नहीं, मुश्किलात आएंगी अब इसको निजकारी करेंगे दोबारा से। मुश्किलात है, रेट ही नहीं लगा। क्योंकि लेकिन IMF का भी तो प्रेशर है ना कि जितने भी आपके ऐसे इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं उनको बेचें आप, उनको प्राइवेटाइज। IMF तो शुरू से कह रहा है, IMF तो शुरू से कह रहा है। अच्छा, अब क्योंकि शराइत सख्त हो चुकी हैं, अब वो इनको माननी पड़ेंगी, अब ये कोशिश करेंगे इसका रेट बढ़ाएंगे। अच्छा, खरीदेगा इसे कोई ना कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का बड़ा बिजनेसमैन होगा। अच्छा, ये भी हो सकता है। आने वाले दिनों में कुछ नाम आ रहे हैं सामने कि वो माकूल पैसे जमा करवा दे। अच्छा, इसमें शेयर होंगे, 7% हो, 10% हो, वो उनको देंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ये अपने पास रखेगी गवर्नमेंट इनकी। अच्छा, जो हमारा स्क्रैप है ना, जो हमारे बोइंग 777, 747 जो ग्राउंड हुए हैं, अगर वो स्क्रैप भी बेचे ना तो मेरा ख्याल है वो भी अरबों रुपए का बेचेगा। कराची में जो हैंगर पे खड़े हुए
पिछले दिनों सिविल एविएशन ने एक जहाज़ को कराची से सखर मुंतकिल किया। KT हैदराबाद एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ हम एविएशन के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। वो जहाज़ जब निकला तो लोगों ने सड़क पे देखा कि PIA का तैयारा जा रहा है, बड़ा लोगों ने महसूस किया कि ये अब वहाँ पे लगेगा। सबसे पहले लाहौर में चुबुर्जी में एक प्लेन खड़ा किया हुआ है, वो भी PIA का तैयारा है। अच्छा। देखिए वो भी एक सिंबल था, PIA के लिए PIA का उस पर झंडा बना हुआ है। जब भी वो लोगो चेंज करते हैं टेल से तो वो उसको भी चेंज करते हैं। लोगों के साथ वहाँ पे फ्रॉड भी हुए, लोगों को बिठा दिया गया जहाज में कि आप बाहर जा रहे हैं, देहाती सादा लोगों को। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्क्रैप है सबसे पहले उसको बेचें। PIA के अगर असासे बेचने हैं ना तो खुदारा इतना कम रेट ना लगाएं कि ये तो नहीं निकाला जा सकता है। वैसे PIA को ये इससे खसारे से निकाला जा सकता है। ये वफाकी हुकूमत निकाल सकती है खुद अगर कोशिश करे तो। अच्छा, इसका कर्जा दे दें, बैंकों को भी थोड़ा सा सहूलत हो जाएगी। दोबारा आसान शराइत पे कर्जा बैंकों से ले लें। अच्छा, एम्प्लॉयज की सैलरी, अच्छा अब वर्कर काम हो नहीं सकते क्योंकि लोग रिटायरमेंट 7,100 इनका स्टाफ है और जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं वो 2,400 अलग हैं जी। ये 7,000 तो परमानेंट है। अब देखिए 7,000 बहुत बड़ा बर्डन है PIA। हाँ जी बिल्कुल। अब जब इनको निकालेंगे, अब जिस पे बिड पे जो मेन शर्त रखी गई थी ना 18 माह तक जो खरीदेगा वो एम्प्लॉयज को निकालेगा नहीं। अच्छा। सैलरी देगा और उससे पहले नोटिस देगा। ये इनकी शर्त। किस चीज का नोटिस? वो निकालने से पहले अगर बिड में ही बिट थी उस सूरत के अंदर, ठीक है, इन्होंने 18 माह तक अच्छा, अगर ये जो 7,100 इनके स्टाफ है जो परमानेंट है मुस्तकिल है, क्या इनको गोल्डन शेक हैंड दिया जा सकता है जो गैर जरूरी है? जी पहले लोगों ने लिया था। अच्छा। अब लोगों ने माइंड बना लिया था कि इन्होंने बेच देनी है। अच्छा। अब लोग खुद ही मूव हो रहे थे अच्छी एयरलाइंस में। पाकिस्तान का जितना PIA का स्टाफ है ना, इंजीनियरिंग का काबिल स्टाफ है, पायलट है, लैंडिंग टेक ऑफ कमाल की करते हैं। कभी मैंने इतनी बार सफ़र किया है गैर मुल्की एयरलाइन पे भी, लेकिन इनकी टेक ऑफ लैंडिंग बड़ी स्मूथ है। बोइंग 747 पूरी दुनिया में ये उड़ाते रहे माजी के अंदर। बिल्कुल, अब वो सऊदी अरब उड़ा रहे हैं। बड़ी जो मशरिक वस्ता की एयरलाइंस हैं उनके पायलट्स को हम लोगों ने जो है ना वो ट्रेनिंग दी है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें एयरलाइंस को खड़े करने वाले हम हैं, ये PIA ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बोइंग 747 एक ऐसा जहाज था जंबो जिसमें 500 से प्लस मुसाफिर बैठते थे। अच्छा। सऊदी अरब आज भी वो लाहौर से जद्दा इस्तेमाल कर रहे हैं। मदीना से रियाद से जद्दा एयरलाइन आती है, उनके हज ऑपरेशन में शामिल होती है, उनके उम्रा ऑपरेशन में शामिल होती है। सबसे बड़ा हमें जो एडवांटेज है ना बीइंग अ मुस्लिम वो यही है। बिल्कुल देखिए जी, लाखों बंदा बल्कि करोड़ों बंदा साल का जाता है। अगर वो PIA पे सफ़र करेगा सहूलियत होंगी, सस्ती टिकट मिलेगी। पिछले 4-5 रोज़ से जो लाहौर से लंदन का किराया था निजी एयरलाइनों ने वो 5 लाख रुपए कर दिया क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं। आज से यूनिवर्सिटियाँ पूरी बरतानिया में खुल गई और उनका सेशन शुरू हो गया बच्चों का। PIA अगर जाती यही किराया 1.5 लाख में होना था। लोग तरले मिन्नतें कर रहे थे हमें कम किराए में बच्चों को भिजवा दें ताकि हमारे बच्चे क्लासेस अटेंड कर सकें। मैं पिछले 4 दिन से फेयर देख रहा था लाहौर से लंदन का, लेकिन हमारी फ़्लाइट कोई नहीं जाती। अच्छा। वो इन्होंने बंद कर दी। वो माज़ी हुकूमतों में से गलती हुई, कुछ इन्होंने ओवरलोडेड काम सही तरह नहीं ना कर सके, संभाल नहीं सके, मैनेज नहीं कर पाए। अब वही किराया देखें गैर मुल्की एयरलाइन कतर एयरवेज, एमिरेट्स, इत्तेहाद एयरवेज, सुने लंका सबसे निचली एयरलाइन है। हाँ जी। उसका किराया जो आपका जो बराह रास्ता कहेंगे ना लाहौर कोलंबो लंदन, वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए शो कर रहा था। इसी तरह दीगर एयरलाइंस का 4.5 से 5 लाख रुपया वन वे किराया। इनको मौत पड़ती थी अगर ये PIA को स्टैंडर्ड पे ले आते तो आज PIA का जितना मुसाफिर बच्चा जाता वो PIA से जाता, लाहौर से लंदन जाता। एक सबसे बड़ी बात थी कि अपने मुल्क को फ़ायदा होना था और दूसरा हमारा रेवेन्यू बढ़ना था। तीसरी ये चीज़ें बच्चे को कम पैसों में टिकट मिल जानी थी। अब जिस बंदे ने अपने बच्चे को 1 करोड़ रुपया लगा के डिग्री करवा रहा है लंदन से, बरतानिया ही हमारी तो रवायत बन चुकी ना, जिनके पास साहिब हैसियत लोग हैं वो चाहेंगे हमारे बच्चे बर वक्त अपनी क्लासें अटेंड करें। तो जाना किस पे है? जहाज़ों पे जाना है ना। उसका फ़ायदा उठा रही निजी एयरलाइन। अच्छा, सीज़न के अंदर मैं रमज़ान के अंदर आपको किराया बता रहा हूँ, अगला सेशन बता रहा हूँ जो रमज़ान शुरू होना है, उसमें जो निजी एयरलाइन का 2.5 से 3 लाख रुपए लाहौर से जद्दा का है, जद्दा का रिटर्न टिकट। ओके। अच्छा, PIA जो सी है ये तो हमें 1.5 लाख में भी ले जाती है लाहौर से जद्दा, 1.70 में भी ले जाती है। बड़ा किराया बढ़ेगा।
اس کا 190 ہو جائے گا, 190 2 لاکھ تک ہو جائے گا. لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, جاتے ہیں آسانی سے اپنی ایئر لائن میں, واپس آتے ہیں. اچھا, کیا مجھے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب لوگوں کا اعتماد بحال کرنا زیادہ ضروری ہے؟ اعتماد ہوگا, فیسیلیٹیشن بھی کہیں نہ کہیں دی جا رہی ہے. اب جو نئے کہہ لیں کہ اونرز آئیں گے یا جو اس کو خریدیں گے, ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری بنے گی کہ پہلے وہ ٹرسٹ بحال کریں لوگوں کے اوپر, پھر وہ اس چیز کو کہہ لیں کہ ویلیوبل بنا سکتے ہیں. دیکھیں جی, اگر تو یہی سیاستدان خریدتے ہیں پھر تو نہیں ہو سکتا. نہیں, اگر ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہوگی نا, پھر انہی تیاروں کو کارآمد کریں گے, انہی تیاروں میں نئے انجن ڈلوائیں گے اور ان کو یوز ٹو میں لے آئیں گے اور چلائیں گے. یہی تیارے فائدہ دیں گے ان کو, جو انہوں نے نکارا کیے ہیں, یہی انجینئرز ان کو فائدہ دیں گے, یہی فائدہ دیں گے. جی بالکل. لیکن بدقسمتی وہ یہ عوام کی, ہمیں ویسے شعور آ چکا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ماضی کے اندر ان کی 3 حکومتوں کے اندر, جب بھی انہوں نے وائٹ ایلیفنٹ کا اس کو بیچنے کی کوشش کی, ان کی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں. میں مختصر یہ بات کر کے یہ کلوز کر رہا ہوں. دیکھیں, خواہش کب پوری ہوتی ہے بیٹی کی, اللہ کرے پنجاب ایئر لائن بن جائے, پنجاب کے اندر کم از کم سروس اچھی ہو, سرحد کے اندر اور سندھ کے اندر. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. محمد علی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. PIA کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, یہاں پہ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, اب کچھ فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کر لی جائے, اسموگ کے حوالے سے بات کر لی جائے, اور شہر لاہور جس کے نرگے میں ہے. اگر آج کی فضائی آلودگی کا انڈیکس دیکھا جائے تو آج 400 سے تجاوز کر چکا ہے, جو کہ مضر صحت ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اور اگر پچھلے 2 دنوں کی بات کی جائے تو آپ ایئر کوالٹی انڈیکس کا فگر سن کے حیران ہو جائیں گے. کل ہی کی اگر میں آپ کو فگر بتاؤں تو کل جو ڈیفنس کا ایئر کوالٹی انڈیکس کا فگر بتایا جا رہا تھا وہ 1900 تھا, مطلب 1000 سے بھی تجاوز کر چکا ہے, اور یہ دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوگا. تو یہ سمجھ لیں کہ فضا اتنی زیادہ پولیوٹیڈ ہے کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں نا, اور ہم جو انہیل کر رہے ہیں فضا اپنے اندر, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہی جا رہی ہے دن بدن. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر قابو پانے کے حوالے سے بھی جو حکومت ہے, پنجاب حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے. کہہ لیں کہ FIRs بھی درج کی جا رہی ہیں, ہیوی وہیکلز کو انہوں نے بند بھی کر دیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اتوار اور ہفتے کے روز ہیوی وہیکلز جو ہے شہر لاہور میں نہیں چلیں گی. سکولز میں بھی چھٹیاں دے دی گئی ہیں بچوں کو. گرین لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے. کیا یہ کافی ہے اقدامات کرنا اگر اسموگ پر قابو پانا ہے؟ دوسرا کہا جاتا ہے کہ جناب جو انڈیا ہے ہمارے ساتھ, وہاں سے بھی جو دھواں ہے وہ آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا یہ کافی اقدامات ہیں یا کہیں نہ کہیں اس میں بھی لوپ ہولز موجود ہیں, یہ نیگلیجنس برتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ماحول کو صاف نہیں بنا پا رہے ہیں اتنے اقدامات اٹھانے کے باوجود بھی. تو اس پر بات کرنی ہے ہم نے, اور صحت کی پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی ہے. اور عمران اکبر چیف رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. عمران, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. اور ڈاکٹر غلام سرور نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ پالمونالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. عمران صاحب, یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے, اسموگ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. آج بھی 400 سے تجاوز کر چکا ہے. مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کر رہے ہیں, کل کا 1900 تھا ڈیفنس کے علاقے کا, فیز 8 کا. کیا صورتحال ہے؟ اقدامات اٹھا رہی ہے پنجاب حکومت, لیکن وہ کافی ہیں کیا, اور صحیح طریقے سے اٹھا پا رہی ہے وہ؟ منیبہ, بہت شکریہ آپ کا. اس وقت مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہیجانی کیفیت ہے. ہاں جی. اور اس وقت سموگ جو ہے وہ تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. تو جو انتظامات ہیں, وسائل ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے. اور شہری جو ہیں, لاہور شہر کے خاص طور پر جو باسی ہیں, وہ پریشان ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ گھروں سے نہ نکلیں, لاہوریوں اور گھروں سے نہ نکلیں. اچھا دیکھیں, حکومت وقت کی بات تو ماننی چاہیے, مگر کس طرح سے مانے؟ بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, 100 معاملات ہیں, تو یہ تمام معاملات سے نپٹنا بھی تو ہے نا. تو یہ چیز جو ہے سموگ, یہ کوئی ایسا وائرس تو ہے نہیں ہے جس طرح کرونا تھا
पेंडेमिक था जो 2019 का एक से दूसरे को लग जाएगा। नहीं तो ये तमाम सूरत हाल का किसने ये बेड़ा जो है उठाना है, ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों छुट्टियां करते हैं, पूरा साल क्या सोए रहते हैं ये लोग, क्यों बिरोने मवालिक के दौरे करते हैं, ये क्यों नहीं इधर बैठते, क्यों ये फुटवर्क नहीं करते, क्यों इसके ऊपर संजीदा नहीं होते, क्यों ये काम नहीं कर रहे, क्यों आर्टिफिशियल रेन क्या बीजिंग में हो रही है इधर नहीं हो सकती, क्या इनके पास माहिरीन नहीं है, क्या ये सर जोड़कर नहीं बैठ सकते, क्या इनके पास पैनल्स नहीं है, क्या इनके पास डॉक्टर्स नहीं है, क्या इनके पास साइंसदान नहीं है, कौन नहीं है ये पहले बता दें। तमाम चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, हर तरह के वसाइल मौजूद हैं। ये इस तरह की सिचुएशन तो शुरू हुई है आपके सामने सितंबर के एंड से जी, स्मोग आ रही है, अक्टूबर का पूरा महीना गुजर गया, वबेला मचा हुआ था, और हमने 27 या 28 अक्टूबर को जो है सबसे पहले खबर ब्रेक की कि स्मोग की वजह से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आपके पिछले प्रोग्राम में हमने बैठ के बात की, तो अगले दिन ही जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लग गया। अच्छा, ग्रीन लॉकडाउन सिर्फ एक महसूस है, वो ऐसे फील कराया कि जिस तरह ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाकी कुछ भी नहीं है, मगर इस पर अगर आप सख्ती करेंगे तो बहुत कुछ है। अगर आप इस इलाके को हसार में लेकर आएंगे, बाकायदा इसको जो है कि इसके जो है तमाम मैंने और आपने करनी है क्या, या डॉक्टर साहब ने करनी है, इदारों ने करनी है। अब ये देखिए ना, अब रात को 8 बजे जो है होटल्स बंद किए जाएं, इनके जो धुआं छोड़ने वाली जगह है कोयला ना लगाया जाए, जनरेटर ना चलाए जाएं, तमाम चीजें किसने करानी है, इम्प्लीमेंट किसने करवाना है। अब इक्का दुक्का हमें कहीं ना कहीं वार्डन तो नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्या करें वहाँ पे खड़े होकर। वार्डन ने खुद भी मास्क नहीं पहना हुआ, खुद भी मास्क नहीं पहना। बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि पहले उन्होंने मास्क तक नहीं पहना, तो कैसे किसी को ये वाहिद ग्रीन लॉकडाउन है जिसमें मास्क का कहा ही नहीं गया, मास्क पहने। अब ये देखें कि मास्क तो आपके शहर लाहौर में वैसे ही माहौलियाती आलूदगी की वजह से वैसे ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए इनको, कि पूरे शहर में जो है जितने भी ऑफिस वर्क में जाते हैं वो तमाम लोग जो है मास्क पहने, ताकि एक दूसरे को देख देख के जो है की है उन्होंने कि आपने मास्क पहनना है, लेकिन एम्फसाइज नहीं किया ना उस चीज को। सरकारी मुलाजमीन जो है मास्क पहनते हुए नजर आते हैं, जो सारा दिन नजर आ रहे हैं। मुझे ये बस बता दें कि सुबह जब स्कूल की बंदिश उन्होंने की है, स्कूल में छुट्टियां दी है, स्कूल के अपने स्टाफ ने नहीं मास्क पहने। अब देखें, आपने नर्सरी से 5th क्लास तक छुट्टी दे दी, अगले हफ्ते पता लगना है 5th क्लास मैट्रिक तक मैट्रिक से छुट्टी हो जाएगी, फिर उसके बाद पता चला कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद हो गई हैं। अब 3 हफ्ते हम इसी में खेलते रहे, काम हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। ये क्या सब कुछ बंद करने की वजह से सब कुछ हो जाएगा क्या, मार्केटें बंद करने की वजह। देखिए, हमारा तो काम है एयर एंड आइज के तौर पर लोगों की बात जो है वो अपने चैनल तक पहुंचाना और लोगों को बताना कि ये मामला हैं, ताकि जो भी चीज़ हो वो सामने आए। अब ये तमाम तो हुकूमत वक्त की मामला हैं कि वो इसको हैंडल कैसे करती। अब तो मुझे नजर आती है, मुझे नजर आती हैं वाटर बाउजर नजर आते हैं आपके क्वीन मैरी कॉलेज के इर्द गिर्द नजर आते हैं। अभी भी मैं आ रहा था तो वहाँ पे पानी का छिड़काव हो रहा था। अब मुझे बताएंगे वो पानी का इक्का दुक्का छिड़काव करने के बाद क्या वो इंडेक्स कम हो जाएगा? क्या सुबह 4 बजे जो स्मोक नजर आ रही थी, आप बिलीव करें रात को हम आ रहे थे रिंग रोड से, तकरीबन कोई टाइम था 10 बजे का, इतनी ज्यादा स्मोक थी कि हम ये यानी कि बादल जो है वो इस तरह नजर आता है जिस तरह आसमान सुर्ख था, यानी कि ऐसे लग रहा था कोई ना चीज़ जला रहा है, और गाड़ी के शीशे नीचे करने से फीलिंग्स आ रही थी बकायदा कि कुछ चीज़ जलने की स्मेल आ रही है। अब ये देखिए, अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हैं। आपके लॉकडाउन ग्रीन लॉकडाउन लगाया है, ये 1 इलाके में लगा दिया गया है। मैं उसी पे आऊंगी दोबारा से कि क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो सिर्फ शिमला पहाड़ी के तरफ में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, बाकी इलाकों में नहीं लगाया गया। सब दूसरी तरफ मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूँगी। इतनी इंटेंसिटी है डॉक्टर साहब स्मॉग की, बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से क्या हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सेहत के मुतालिक? और वैसे भी कहा जाता है, रिपोर्ट भी आई थी कि 4 से 5 साल हमारे वैसे ही कम होते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब तो और कम होंगे जितनी ज़्यादा 1900 मैंने बताया कल का इक्वालिटी इंडेक्स था हमारा। जी बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले तो आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट के इसकी वजूहात क्या हैं। जब तक हम इसकी वजूहात की बात नहीं करेंगे, हम इसकी जो रीज़न है वो उसको नहीं देखेंगे, तो हम इसकी जो क्योर है या उसको ख़त्म करने की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो इसकी जो मेन रीज़न है लाहौर के अंदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपकी जो मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट है वो आपका मेन रीज़न है। उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्री है। तीसरा हमारा जो कंस्ट्रक्शन का एरिया है वहाँ पे है, जो आपकी रोड साइड के ऊपर ग्रीन एरियाज़ के ऊपर जो मिट्टी होती है जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं वो डस्ट जाती हैं, ये आपका तीसरा मेन सोर्स है। और चौथा जो सोर्स है वो आपका जो है वो आपके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पे
جو فصلوں کو جلانے کا وہ وجہ ہے. اور پانچواں ایشو پوٹینشلی کین بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ سے موو ہو, لیکن یہ ایک ویلڈ ریزن نہیں ہے میرے خیال میں. یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی اگر بات کریں گے, اگر ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے نا وہ تیسرے شہر سے یہاں پہ موو ہو کے آ کی ہے, یہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے اور ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی اس میں ضرورت ہے. اگر بات کریں اس کے صحت کے حوالے سے افیکٹس کی تو یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ہم یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں. سارے ہی ہیں, سب کے گلے خراب ہیں, فلو ہے. اچھا مجھے بتائیں یہ موسم خاص طور پر جیسے ڈاکٹرز کے پاس آتے ہوں گے, استھمیٹک پیشنٹ زیادہ ہو گئے ہیں, لنگس کے پیشنٹ جن کو ریسپائریٹری پرابلمز ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں. جی بالکل, آپ کا جو اسموک کی وجہ سے آپ کی جو مختلف گیسز ہوتی ہیں وہ ہوا میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں آپ کی سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, نائٹروجن آکسائڈز ہوتے ہیں. اب سلفر ڈائی آکسائڈ آپ کے جو جتنے بھی عام لوگوں کے اندر جو ہے ادر وائز دے ہیلتھی, ان کے میں ناک کی سوزش, گلے کی سوزش, گلا صاف کرنے کی پرابلم, ہلکی پھلکی کھانسی رہتی ہے اور آنکھوں میں سوزش. اور دوسرا کہ یہ سر میں بھی کنٹینیوسلی آپ کی درد رہتی ہے, یہ اسموک کی وجہ سے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ نے جو سنا ہوگا سلفیورک ایسڈ, یہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے بیسیکلی, جیسے پانی کے ساتھ ملتی ہے تو یہ ایسڈ بن جاتا ہے اور یہ آپ کے ساری میوکوزا کو جلاتی ہے. ان وے اس اسموک کی وجہ سے کیا ایک نارمل پرسن, ایک ہیلدی پرسن بھی استما کا یا دمے کا شکار ہو سکتا ہے؟ اس میں عام طور پہ وہ اتنا نہیں ہے, لیکن جو بچے ہیں اگر بچوں کو اسموک کے اندر پرورش ان کی پائی جائے تو ان میں ایڈلٹ ہوڈ کے اندر اور لیٹر پارٹ آف دیئر لائف ان کے اسما کا انسیڈنس انکریز ہو جاتا ہے. لیکن جو اس کی سمٹمز ہوتی ہیں ٹیمپررلی جو عارضی طور پہ آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ کو اسما کی ہی طرح کی سمٹمز ملتی ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ابھی کوئی ریسرچ نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتے. اب اگر اس کا دیکھیں, اس کی لنڈن اسموک بڑی مشہور ہے. 1952 کے اندر سب سے جو میجر انسیڈنٹ ہے, وہاں پہ ہزاروں ڈیتھ ہوئی تھی لندن کے اندر, وہ بھی یہی تھا. انہوں نے اس کے اوپر قابو پا لیا. اب لنڈن کا آپ کہیں نام بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کی وہ اسموک لسٹ میں کہیں آتا ہے. آپ کا لاس اینجلس میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اور تو ہم جو ہے نا وہ صرف اس کو پراپر ایڈریس کرنے کے بجائے ہم عارضی طور پہ یہ جو وہ چیزیں کرتے ہیں, اس کا خاص فرق نہیں پڑتا. اس کی میں مثال دوں گا کہ آپ کی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے جون جولائی کے اندر کتنی تھی, آپ کو پتہ ہے کتنی تھی؟ میرے خیال سے تب بھی یہ 100 سے 150 کے قریب. آپ کی ایوریج 150 to 200 250 کے درمیان سے نیچے آتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں اس وقت پرابلم نہیں ہوتا, اس وجہ سے پرابلم ہے نظر نہیں آتا کہ آپ کی ہوا سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے, ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے, ونڈ ہوتی ہے تو وہ فلکچویٹ کرتی ہے. جو پروڈکشن ہے جس سے ہماری اسموگ ہو رہی ہے یہ آج بھی اتنی ہے جتنی جون جولائی میں ہے. تو آپ کی بات کہ ابھی ہم اکتوبر میں ہی کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں اسموگ کے بارے میں, بھئی یہ سارا سال کا پرابلم ہے. اب آپ کو نظر آنا شروع ہوئی ہے جیسے ہی ہوا کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے, اسموگ کے پارٹیکل بڑے ہو جاتے ہیں, پارٹیکلٹ میٹر زیادہ ہو جاتا ہے, نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی سردیوں میں اسموگ زیادہ ہوتی ہے. اس چیز سے تو میں بھی اگری کرتی ہوں کہ ہم لوگ پورا سال یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی اسموگ کا جو ایکوالٹی انڈیکس ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے, 150 سے 200 کے اندر ہی ہوتا ہے. یہ جو ساری صورتحال ہم اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز, ان کو اس چیز کا ادراک ہے, وہ جانتی ہیں یہ ساری چیزیں, کیونکہ ایک طرف ڈی سی جو لاہور ہے ان کے انڈر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ترقیاتی بجٹ بھی انہیں دیا گیا ہے, اربوں روپے کا بجٹ فنڈز ہیں ان کے پاس. پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ جو تعمیراتی کام ہے وہ بھی ہونے تھے, ایک جو پلان بنایا گیا تھا لاہور کو بہتر بنانے کے حوالے سے, ترقیاتی کام ہے وہ بھی ہونے. تیسری طرف اسموگ بھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا ڈی سی صاحب کی طرف سے, اور ان ساری چیزوں کا ادراک ہے وزیر اعلیٰ؟ اچھا یہ نا پچھلے 1 مہینے سے نا میٹنگز چل رہی ہیں. اب یہ 8 نومبر کو نا جو ای ٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے, اور وہ ای ٹینڈنگ پہلی دفعہ جو ہے وہ اوپن ہوگی. یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹینڈر ہے وہ بکسے میں ڈالا, ابھی بھی ہوگا یہ. اب یہ سن لینا, وہ ای ٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے اور اس کو اوپن کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جو کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جس کام کے لیے ان کو میرا خیال ہے بھیجا گیا ہے, 129 ارب روپے جو ہیں 39 ارب روپے ان کو لاہور میں جو ہے لگانا ہے. ان کے اوپر انہوں نے چیک لگانا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ شفافیت کرے گا, ایمانداری سے کام کروائے گا. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے شہر میں اسموگ آ گئی ہے, آج ایک جگہ پہ گرین لاک ڈاؤن لگا ہے اور وہاں پہ آپ ترقیاتی کام نہیں کر سکتے گرین لاک ڈاؤن کے مطابق. اب پورے لاہور میں اگر یہ گرین لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے تو آپ 2 ماہ اگر کام نہیں کر سکیں گے.
تو پھر ظاہری بات ہے اب ٹینڈرنگ ہوگی ٹینڈرنگ ہوتے ہوئے 15-20 دن گزریں گے, اس کے بعد یہ گرین لاک ڈاؤن لگنا ہی لگنا ہے. اب آپ کا نومبر دسمبر جنوری تو ویسے ہی گزر گیا, 2 ماہ چونکہ آپ کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دھول مٹی اڑے گی, آپ نے گلیاں اکھاڑنی ہے, آپ نے سڑکیں اکھاڑنی ہے, آپ نے پیچ ورک لگانے ہیں, آپ نے تمام صورتحال دیکھنی ہے, تو پھر اس میں کام نہیں ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہنا چاہ رہا تھا کنسٹرکشن کا. آپ کنسٹرکشن ہر چیز کو روک نہیں سکتے, آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. میں نے آسٹریلیا میں 15 سال گزارے ہیں, اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, لیکن ٹریفک بھی چلتی ہے اور گرد آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی, وہ اس کو مینج کرتے ہیں. اگر آپ یہی کریں گے مٹی اٹھا کے دوسرے پھینک دے, اس کے اوپر سے گاڑیاں گزریں گی, تو پھر تو گرد بنے گی اور اس کا وہ پرابلمز آئیں گے. دوسری بات اس میں نے ایک اور کرنی ہے کہ یہ آپ کا جو نیچ رسپانس ہم کرتے ہیں کہ اسموگ نظر آ گئی, ہم اس کے بارے میں کچھ کریں, اٹس ناٹ گون ٹو ورک. یہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ ایک لمبے عرصے کا پرابلم ہے, اس کو لمبے عرصے کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے گا, یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا. آج ہم اس کو اپنی جو میڈیکل ایمرجنسی یا ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کر کے کرتے ہیں, تو اس کے اثرات جو ہمیں 10 سال بعد ملیں گے. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ہی, زیادہ نہیں, بیجنگ شنگھائی یہ چائنا کے اوپر بھی یہی حالات تھے. آج کل ان کا نمبر بھی آپ کو نمبر نہیں آتا, کیوں انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. خالی اس کہہ لیں کہ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے لگایا, اور ہمارا تو 3 بلین ٹوٹل ہمارا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. 15 سال انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, اور اس ریسرچ کا کیا فائدہ ہوا ہے کہ آج ان کا نمبر جو ہے واقعی ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے کہ ان کی ریسرچ کامیاب ہو گئی ہے, ان کو کلاؤڈ شیڈنگ کرنے میں پرابلم نہیں ہے, روزانہ آرٹیفیشل رین کرتے ہیں, اور وہاں پر دیکھیں یہ چیز میری پچھلے سال جو سابقہ وزیر اطلاعات تھے پچھلے سال قائم مقام گورنمنٹ کے عامر میر صاحب, انہوں نے مجھے ٹوٹل بتایا تھا کہ عمران کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر ہم دم بھر کے جو ہے کام کریں. اور ظاہری بات ان کی قائم مقام گورنمنٹ تھی, انہوں نے فروری میں الیکشن کروانا تھا, تو اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ یعنی کہ آپ کے سامنے ہی تھی. مگر موجودہ صورتحال میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا نا, ویسے شہر میں نظر نہیں آ رہا. اور اگر نظر آئے تو وہ پھر بولتا ہے, ٹی وی بولتا ہے. اسی بنیاد پہ ہم نے ڈی سی صاحب سے رابطہ بھی کچھ 7 مرتبہ انہیں کال کیا, لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی ہے, موقف نہیں دے رہے ہیں. بزی ہوں گے شاید, ایکٹیویٹی بہت زیادہ چل رہی ہے نا لاہور شہر میں. اچھا, لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی ہے. میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں, اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ہم ان کا بھی, انتظامیہ کا بھی موقف چاہ رہے تھے, لیکن انفارچونیٹلی فون نہیں اٹھایا گیا ہے, تو ہم ان سے بات نہیں کر سکے. کچھ چیزیں ہیں کیونکہ اسموگ ہماری صحت کے لیے بڑی خطرناک ہے, جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اس کے اوپر بات کروں گی کہ اسموگ جو ہے اس کی آلودگی کی وجہ سے جو دل کے مرض ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ہمارے اسکن اور آنکھوں کے مرض میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اسموگ بچوں کے جسم میں جو نیورونز ہوتے ہیں نا وہ کم کر دیتی ہے, جس سے ان کا آئی کیو لیول بھی متاثر ہو رہا ہے. جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. کرونک جو ڈیزیز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, سانس کی بیماریاں, ریسپائریٹری پرابلمز, لنگس کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں COPD بیماریاں آ جاتی ہیں, اور یہ موت کی تیسری بڑی وجہ بھی دنیا بھر میں بن رہی ہے. 70 لاکھ اموات ہوتی ہے فضائی آلودگی کی وجہ سے دنیا میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ لاسٹ منٹ ہے, تو اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ اتنی زیادہ جو ڈیزیز ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, کرونک ڈیزیز صرف یہ فضائی آلودگی کی وجہ سے؟ جی بالکل, اگر آپ فرسٹ ورلڈ کنٹری میں دیکھیں جہاں پہ اسموگ کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے, جب انہوں نے قابو پایا ہے تو ان کا لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے. بالکل, اور ہماری کم ہوتی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی وی آر جسٹ سٹنگ ایٹ 64-65 ایٹ دا مومنٹ, وچ از ٹریجک. اس میں ایک اور بات جو ہم لنگس کی تو کرتے رہتے ہیں, ناک کی بیماریوں کی, لیکن اس کے ساتھ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کی جو فیٹل گروتھ ہے, بچوں کی گروتھ پیٹ کے اندر اور اس کے بعد پیٹ کے باہر ہے, وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایسے بچے جو کہ ہائی کاسموپولیٹن ریجنز کے اندر جن کی گروتھ ہوتی ہے, ان کے لنگ فنکشن 5 سے 10% تک گرو ہی نہیں کرتے, اور ان لوگوں کو ایسما کا پرابلم بعد میں ہوتا ہے. دوسری آپ نے بات کی جو COPD جب ہوتی ہے, یہ کرونک آپ کی لنگ ڈیزیز ہے, اسموکنگ وجہ سے ہوتی ہے, لیکن جتنا ہم اسموک انہیل کر رہے ہیں تو وہ بھی ایکویلنٹ ٹو اسموکنگ ہی آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی, اسموک کی صحت پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں, اور دوسرا کہ اس کے اوپر کس طرح قابو پایا جا رہا ہے, حکومت اس حوالے سے کیا انیشیٹیوز لے رہی ہے. عمران اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ڈاکٹر غلام ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, माहौल के हवाले से ही मज़ीद हमने बात करनी है। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है और हमने सोचा कि क्यों ना आज सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बात की जाए और डिफरेंट कह लें कि एस्पेक्ट्स के ऊपर नज़र डाली जाए और सोल्यूशन निकाला जाए। ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से बात की है। अब कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जिनके कह लें कि ड्यूटीज़ में ये शामिल होता है कि उन्होंने स्मॉग के हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से काम करना है और ये सारा साल काम होना चाहिए। कहते हैं जी दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। PHA कहता भी है कि जनाब हम दरख्त लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा हमें, और ना ही ये जो हमारा माहौल है ये ठीक हो रहा है। दूसरा, LDA के ज़ुमरे में भी ये चीज़ें आती हैं कि जनाब उन्होंने इस ख़ास तौर पर माहौल में कोई भी जो काम है, तामीराती काम है, उसको शुरू नहीं करना है जब तक ये स्मॉग हमारे सर से हट नहीं जाती, इसके बादल हट नहीं जाते हैं। दूसरा ये कि हमारी मईशत के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का क्या मसला है जनाब, हमारी ट्रांसपोर्ट का मसला है कि ट्रांसपोर्ट कई सालों से जो है ना नाकारा हो गई है हमारी, और उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। इको बसेस का बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं कि जनाब इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, माहौल दोस्त बसेस को लेकर आया जाएगा ताकि माहौल भी साफ़ सुथरा हो और जो आवाम है उसको भी रिलीफ पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ हमें अभी तक तो नज़र नहीं आया। आगे की बात भी कर लेते हैं हम। तो इस पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके साथ डॉक्टर आयशा हनीफ ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी की। डॉक्टर आयशा, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं? ठीक है आप? ज़ैन, आप इसे स्टार्ट करूँगी। हमारा माहौल, जिस तरह पहले भी मैंने बात की हमारी ज़िले हुकूमत क्या कर रही है, और जिस तरह मैंने बात की कि कहा जाता है अगर हमने स्मॉग से बचना है, माहौल को बेहतर बनाना है, तो प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, दरख्त लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। PHA क्या कर रहा है? मैं समझता हूँ मुनीबा के सबसे पहले हुकूमत को इस चीज़ का इदराक करवाएं कि ये जो 7 दिनों से वावेला कर रहे हैं कि सारी की सारी स्मोग इंडिया से आ गई, जलंधर से आ गई, चवंडा से आ गई, तो आज से 7 साल पहले ये सारी स्मोग जहाँ पे क्यों नहीं आई? खुदारा अपने गिरेबान में झांकें, सही सिर्फ इंडिया के ऊपर ना डालें। जो आपने लाइफस्टाइल जहाँ पे अडॉप्ट करवाया और आपने जो इस शहर का बेड़ा गर्क किया, ये उसकी वजह से आज ये स्मोक की वजह से हम मुतासिर हो रहे हैं। प्लांटेशन, सारी बातें आज करेंगे फैक्ट एंड फिगर के साथ कि ये अपने गिरेबान में झांकें। प्लांटेशन 2008 से 2018 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लाहौर में तरक्याती कामों की भरमार, अंडर पासेस, फ्लाईओवर, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, हर प्रोजेक्ट के ऊपर जुलाई 2011 के नोटिफिकेशन के मुताबिक हर प्रोजेक्ट का 1%, 1 अरब का प्रोजेक्ट है, 1%, 1 करोड़ रुपया आप हॉर्टिकल्चर के कामों के ऊपर लगाएंगे। 2008 से 2018 51 अरब रुपए के शहबाज शरीफ साहब ने प्रोजेक्ट किए, आज तक 51 करोड़ रुपए आपने हॉर्टिकल्चर के ऊपर नहीं लगाया। मेट्रो बस, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन, कलमा अंडरपास, जेल रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर, कनाल रोड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, उसके अलावा ठोकर न्याज बेग रीमोल्डिंग प्रोजेक्ट, इन तमाम के पैसे तो आज तक आप दबा के बैठे हुए हैं और इल्ज़ाम इंडिया पे लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया से धुआं नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी जिम्मेदारी थी आपने तो उसको क्यों नहीं निभाया? क्या जो हाई कोर्ट का हुक्म था कि एक दरख्त के इवज 10 दरख्त या 100 दरख्त लगाने हैं, कहाँ पे लगाए हैं आपने? कहीं पे भी नहीं लगाए। वो जलानी पार्क रेस कोर्स के मेन दरवाजे से दाखिल हों, हम पिछले कुछ 14-15 सालों से देख रहे हैं हर मेहमान उसी जगह पे दरख्त लगा के चला जाता है। जब हम नेक्स्ट डे जाते हैं तो वो ना वहाँ पे पौधा होता है, ना उस मेहमान की नेम प्लेट होती है। नए दरख्त आके लग जाते हैं, बस सिर्फ शो पीस। ये सिर्फ आप लोगों को ड्रामेबाजी करके दिखा रहे हैं। हाँ, ये शोबदाबाजी कर रहे हैं। अगर आपने वो 51 करोड़ रुपए हॉर्टिकल्चर के लाहौर के ऊपर लगाए होते, हमें नजर भी आता और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इतना ऊपर ना जाता। ये पहली बात, हॉर्टिकल्चर की बात। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात, जितने भी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें माहौल को नुकसान पहुंचाया, मुतासर किया। महकमा माहौलियात से जो NOCs लिए गए उसकी मुबैना तौर पर वायलेशन की। जिस भी अब आप देखें कि जब मेट्रो बस के लिए इस पूरे फिरोजपुर रोड को उखाड़ा गया, उसके बाद आज तक फिरोजपुर रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे नहीं आ सका, क्योंकि
اس مٹی کے نکلنے والے جو پارٹیکلز تھے وہ ہوا کے اندر موجود ہے، اور وہاں پہ کوئی پلانٹیشن بھی نہیں کی گئی، وہاں پہ پلانٹیشن بھی نہیں کی گئی. آج بھی آپ دوش دے رہے ہیں کہ انڈیا اور جلندھر سے ہوائیں آ رہی ہیں، اور ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہوائیں نہیں آ رہی؟ آپ بھی تو کچھ خیال کریں نا. اور وہ خود ہی جو وزیر ہے، سینئر وزیر مریم اورنگزیب، ان کا خود یہ کہنا ہے کہ جو لاہور کا رقبہ ہے اس میں صرف 2 سے 3% جو ہے نا وہ گرینری موجود ہے. سر تو یہ تو منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ گرینری نہ ہونے کے برابر ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں. مریم اورنگزیب کے لیے بات آج ہم نے کرنی ہے فیکٹس اینڈ فگر پہ. جی میں وہی کہہ رہی ہوں. لاہور کا ٹوٹل رقبہ 89,000 ایکڑ فرام شادرہ ٹو رائمنڈ. اس میں دیگر جو آؤٹر پیریفریز ہیں اس کو نہیں ڈالا گیا. پی ایچ اے کی رپورٹ کہتی ہے کہ 2017 میں لاہور کا ٹری کور ایریا 0.1% تھا، جو کہ تقریباً 90 ایکڑ بنتا ہے. تو کون سے 3% کی باتیں کر رہی ہیں؟ ابھی بھی لاہور 0.4 0.5 کے اوپر کھڑا ہے. مطلب 2-3 تو بہت دور کی بات ہے. 2-3 تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو ابھی گرین جو ایریا ہے وہ 150 ایکڑ سے ہم نے ابھی تک کراس نہیں کیا. تو یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر لاہور کا جب تک ٹری کور 5% سے اوپر نہیں جائے گا، یہ پولوشن کے اوپر پولوشن نہیں ہو پائے گی. چلیے ڈاکٹر صاحبہ سے جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسموگ سے کیسے ہم قابو پا سکتے ہیں؟ کتنا گرین ایریا ہونا چاہیے ہمارے لاہور میں تب جا کے اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. جیسے ابھی زین صاحب نے بھی بتایا کہ ون آف دا فیکٹر از دیٹس دا برننگ آف دا کراپس. اٹ کین بی کہ فصلوں کے جو باقیات ہیں اس کو ہم جلا دیتے ہیں. باقی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ہماری اپنی پیدا کرتے ہیں، چاہے اس میں ٹرانسپورٹیشن کی ایمیشنز ہے، چاہے انڈسٹریل ایمیشنز ہے، چاہے ہماری کنسٹرکشن کمپنیز کی وجہ سے. اور ساتھ میں جو سونے پہ سہاگا ہے اس میں اگر ہم WHO کی رپورٹ دیکھیں تو اس کے مطابق جو پر پرسن گرین سرفیس ہونی چاہیے 1% کے لیے WHO نے 9 منیمم اسکوائر میٹر رکھا ہوا ہے، اور 50 میٹر اسکوائر جو ہے وہ میکسیمم ہے. لیکن اگر ہم لاہور کی بات کریں تو ہم تو یہاں پہ 3% تک بھی نہیں پہنچتے، 3 اسکوائر میٹرز تک بھی نہیں پہنچتے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ پھر لوگوں کی ویل بینگ کہاں پر رہ جاتی ہے، کوالٹی آف لائف کہاں پر رہ جاتی ہے. آئیڈیلی کتنا وہ ہونا چاہیے ٹری کور اگر لاہور کی بات کی جائے؟ ہم لاہور میں پر کیپیٹل پرسن کی بات کریں تو اس میں تو ہمارے پاس منیمم 9 WHO نے ایک فگر جو ہے وہ کی ہوئی ہے، اور ہماری تو میں نے آپ کو بتایا 3% تک بھی نہیں جا رہا کہ 3% ہی ہم لوگ چلے جائے، جو کہ اس کو کوپ کرنے کے لیے تمام چیزوں کو. جو کہ دیکھیں اسموک کا ایشو جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں پروڈیوس ہوا، اور نہ ہی ہم اس کو اوور نائٹ اب کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے جتنی بھی اب سارے جو ایفیکٹس ہم پر آ رہے ہیں، چاہے وہ اور اس کے ساتھ میں تو ضرور بات کرنا چاہوں گی اس حوالے سے بھی کہ ہم سوشل امپیکٹس کی تو اس کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ورکنگ ویمن کے لیے جو چیلنجز اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اب جیسے 5 کلاس تک کے بچوں کو ہم لوگوں نے چھٹی دے دی، لیکن بہت سی مائیں ایسی ہیں جو کہ ورکنگ لیڈیز ہیں، اور پیچھے بچے 5 کلاس تک کے بچے اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ انڈر سپرویژن کام کریں گے. اگر انہوں نے آن لائن کلاسز لے لی ہیں تو دیٹس مین دیئر مدرز شوڈ بی پریزنٹ دیئر اور دیئر فادرز شوڈ بی پریزنٹ دیئر. تو مطلب دیکھیں اس کے ساتھ کس طرح سے ایسوسیٹڈ چیلنجز کا ہم لوگوں کو سامنا ہے. اب اس کا سدباب کرنے کے لیے آف کورس اس میں کمیونٹی کا رول بھی ہے، اس میں گورنمنٹ کا رول بھی ہے، اس میں NGOs کا رول بھی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو جب تک ہم اپنے ایکولوجیکل میکسیمم بینیفٹس نہیں لیں گے، اپنی ایکو سسٹم سروسز کو امپروو نہیں کریں گے، اور وہ تمام ایکو سسٹم سروسز ہمیں فری آف کاسٹ ہماری پلانٹیشن کے تھرو مل سکتی ہے. تو وہ پلانٹ مطلب اس کا اتنا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر جانا نہیں چاہتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. پلانٹیشن کے حوالے سے صرف ایک لائن لے لیں کہ LDA بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشن 2019 جب منظور ہوئے منیبا، تو اس میں یہ لازم کر دیا گیا کہ جو بھی 10 مرلے کا گھر ہوگا اس میں 1 درخت، جو 1 کنال کا گھر ہوگا اس میں 3 درخت، اور جو 2 کنال کا گھر ہوگا اس میں منیمم 8 درخت لگانا لازم ہوں گے. 2019 سے لے کے آج 2024 ان 5 سالوں میں LDA اپنے گریبان میں جھانکے کہ انہوں نے کتنے گھروں کے نقشے منظور کیے، اور کیا وہاں پہ جا کے چیک کیا کہ آیا انہوں نے درخت لگائے یا نہیں لگائے.
میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی یہ نہیں چیک کرتے زین جو درخت بڑے بڑے درخت اکھاڑے جاتے ہیں وہ کہاں پر جاتے ہیں سر, ان کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے, کہیں پر اس کو دوبارہ سے پلانٹ کیا جاتا ہے, کچھ نہیں پتا, یا اس کو بیچ کے جو ہے نا اس کی لکڑی کو بیچ کے کھا لیا جاتا ہے. ٹمبر مافیا تو لاہور میں ہر وقت متحرک ہے نا, ان کو تو موقع چاہیے کسی بھی طرح کے جو اداروں کی نظریں ہیں وہ سائڈ پہ ہوں اور ہم کسی بھی طرح درخت کاٹیں, اور الحمدللہ ہمارے ادارے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, ان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. اب اگر 2019 سے 2024 تک ان تمام گھروں میں یہ پلانٹیشن ہوتی تو ایٹ لیسٹ ہم کسی نہ کسی پروگریسو وے کی طرف تو جا رہے ہوتے, لیکن وہی رشوت کا بازار گرم ہے, وہی سفارشیں چل رہی ہیں, سفارشی کلچر اڈاپٹ ہے, بس گھروں کے نقشے پاس کیے جائیں, وہ کنکریٹ کا شہر بناتے جائیں. آپ نے تو متبادل شہر بھی ابھی تک آباد نہیں کیا. میڈم ہے یہ جغرافیہ کو دیکھتی ہیں, اگر ایک شہر میں اسموک بہت زیادہ ہے تو جن کی ابھی ہم نے اس کے بعد مثالیں دینی ہیں کہ وہ دیکھیں چائنا نے کیا کیا, امریکہ نے کیا کیا, انہوں نے تو ساتھ میں متبادل شہر آباد کر لیے, ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو سوشو یہ ذمہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, لیکن سب سے پہلے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. 51% اسٹیٹ کا حق ہے, اور اسٹیٹ کی انفورسمنٹ کے ذریعے, اور اسٹیٹ کی انفورسمنٹ ہو ہی نہیں رہی نا زین. دیکھیں گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے یہ شملہ پہاڑی کے اطراف میں, کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر, ساری چیزیں ویسے کی ویسے ہی ہو رہی ہیں. گرین لاک ڈاؤن آپ جتنے مرضی لگا دیں, اس کا شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم کسی بھی طرح فائدہ نہیں ہو سکتا. ایک علاقے سے جو فضائی آلودگی اس کو روکنے کے لیے آپ باقی علاقوں کو اور زیادہ پولیوٹڈ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی کمپریہنسو پلان کرنا چاہیے تھا. جس دن یہ گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا اسی دن ہی ان کے اوپر تنقید کی گئی کہ خدا را اس طرح نہ کریں, یہ آپ ایک علاقے کو چھوڑ کے باقی شہر کیوں پولیوٹڈ کر رہے ہیں, اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اچھا تھوڑا سا آپ ٹرانسپورٹ کی طرف آ جاتے ہیں. پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی تھی اسموگ کے حوالے سے, اس میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ ایون دو کہ حکومت کی جو اپنی گاڑیاں ہیں وہ بھی مضر صحت ہیں, ایون دو کہ ان کے اندر سے بھی جو دھواں نکلتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے, جس میں یہ ساری ٹرانسپورٹ تھی ہماری, اس کی مینٹیننس کا پرابلم تھا. پھر یہ جو لوکل ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا اسپیڈو بسز تھیں, اس میں وابڈا کی کچھ گاڑیاں تھیں, تو یہ اپنی ان کی گاڑیاں جو ہے مضر صحت دھواں چھوڑی ہیں, تو یہ کس طرح ٹرانسپورٹ کو مینیج کریں گے؟ لاہور میں ٹوٹل سڑکوں کا جو انفراسٹرکچر ہے نا, جس میں پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری سڑکیں ہیں, یہ ہے 3300 کلومیٹر کا, جس پہ پورا لاہور محیط ہے. اس میں سے 1241 کلومیٹر پرائمری سڑکیں ہیں جس کے اوپر ٹرانسپورٹ کا چلنا ضروری ہے, تاکہ لوگ اپنی جو پرسنل وہیکل ہے, خواہ وہ گاڑی ہے, بائک ہے یا کچھ بھی ہے, وہ استعمال نہ کریں. 1241 کلومیٹر کے پرائمری انفراسٹرکچر میں سے ہم پورے لاہور میں صرف 90 کلومیٹر کے اوپر ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں. باقی 1150 کلومیٹر کا لاہور کا جو انفراسٹرکچر ہے وہاں پر کسی طرح کی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے. پھر وہاں پہ بائکس چلیں گی, موٹر سائیکل رکشے چلیں گے, پھر یہ آٹو رکشاز چلیں گے اور دیگر ٹرانسپورٹ چلے گی. جب آپ نے لوگوں کو کوئی متبادل فراہم ہی نہیں کیا تو پھر کس طرح اسموگ کے اوپر قابو پایا جا سکے گا؟ اور صرف یہ 110 کلومیٹر جو کہ جس کے اوپر سپیڈو اور میٹرو بس چلتی ہے وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ سونے پہ سہاگا یہ کہ 2 دن کے لیے انہوں نے ہیوی وہیکلز کا داخلہ بھی بند کر دیا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ لاہور میں اتوار اور ہفتے کے روز جو ہے ہیوی وہیکلز نہیں چلیں گی. دیکھیں ہم قطعی طور پہ اس چیز کی حمایت یا اس چیز کے مخالف نہیں ہے کہ جو اکانومک ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی جائے, لیکن ان کو ایس او پیز کے تحت چلایا جائے. وہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ٹرانسپورٹر سے انہوں نے کوئی رابطہ کیا کہ وہ بہتر کر لیں اپنی ٹرانسپورٹ کو, اس کی مینٹیننس کو, یا پھر سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, یا پھر جیسے ایندھن کی اگر بات کر لی جائے باقی ڈیولپنگ کنٹریز یورو 5 یورو 6 پہ چلے گئے ہیں جو کہ ایکو فرینڈلی ہے. یہاں پہ تو ہم ابھی بھی یورو 2 پہ یا یورو 3 پہ ابھی بھی ہیں. یہ منیبہ یہ ٹرانسپورٹرز بھی شریک جرم ہے, ادروائز یہ بھی مخبری کرتے, ان کو بھی خبر ہے سب ٹھکانوں کی. ان کی بھی جو گاڑیاں ہیں یہ ساری پرانی گاڑیاں ہیں, اسی لیے یہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. حکومت کی طرف سے وداؤٹ اینی کنسنٹریشن یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری پرانی گاڑیاں ہیں وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں, ڈیزل گندا استعمال کر رہے ہیں,
اگر ہم کوئی بھی کسی بھی طرح کی اسٹرائک کریں گے ہماری گاڑیاں چلنے نہیں دیں گے. وہ بھی خاموشی سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جمعہ اور اتوار کو چلو کوئی بات نہیں ہم پیر اور منگل کو اپنی گاڑیاں لاہور کے اندر داخل کر لیں گے. اور بیسیکلی تو ایک میکانزم بنانے کی ضرورت ہے کہ زہریلا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کر دینا چاہیے. آپ کے 1-1 کروڑ روپے کے جرمانے کیا کرنے ہیں اگر یہ لاہور کے 1 کروڑ باسیوں کو سانس لینے کے لیے فضا ہی موجود نہیں ہے. آپ جتنے مرضی جرمانے کرتے رہیں ان جرمانوں سے کیا فائدہ ہوگا. بنیادی طور پہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ایک ایسے SOPs طے کرنے چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کی جو فٹنس ہے اس کو بہتر کروائیں اور اس کے بعد ان کو شہر میں چلنے کی اجازت دیں. اب ایک بندہ جس نے ایک دن دہاڑی نہیں لگائی وہ رات کو کھانا کس طرح کھائے گا, کیسے کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے ہے جس طرح زین بھی بات کر رہے تھے کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ اپنی ٹرانسپورٹ کی مینٹیننس جو ہے وہ بہتر کریں. آپ سرٹیفکیٹ اپنا بنوائیں اور دیکھا جائے کہ یہ کہیں ہمارے فضا کو یا ہمارے ماحول کو خراب تو نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ 2 دن کے لیے جو ہے نا وہ ہیوی وہیکلز کا جو ہے نا اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ لاہور شہر میں وہ داخل نہیں ہوں گی یا چلیں گی نہیں. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے حاجی شیر علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, مرکزی صدر ہے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ فیصلے پر ان کا کیا سٹانس ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت. آپ بتائیے گا حکومت نے اسموگ کے حوالے سے خاص طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2 دن کے لیے جو جتنی بھی ہیوی وہیکلز ہیں, بھاری گاڑیاں ہیں, وہ نہیں چلیں گی لاہور شہر میں, ان کے اوپر پابندی ہے مکمل طور پر. آپ لوگوں سے حکومت نے رجوع کیا, آپ لوگوں سے انہوں نے موقف لیا؟ جی بہت شکریہ. ایک تو حکومت نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, اچھا ہمیں بتایا نہیں گیا. اس کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 2 دن تو اسموگ نہیں آئے گی تو باقی 5 دن اسموگ کا کیسے قابو پائیں گے. اچھا ان کی پالیسیاں ہی ناکام ہیں. جبکہ ہمیں ڈیزل ہی صاف نہیں ملتا, جب ہمیں موبائل ہی صاف نہیں ملتا تو ہماری گاڑیاں دھواں کیسے چھوڑیں گی. دیکھیں کہ ڈیزل پہ چلنے والی ہر گاڑی دھواں چھوڑتی ہے. جو ان افسرانے والا کے پاس گاڑیاں ڈیزل والی ان کی اور ہماری گاڑیوں کا مناظرہ کر لیں. ان کی گاڑیاں زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں, ہماری گاڑیاں کم دھواں چھوڑتی ہیں. اور جب ہم فٹنس سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو وہ تو تمام چیزیں چیک کر کے ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں فٹنس. تو جس گاڑی کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ ہے اس کو بھی چلان کی جا رہے ہیں, ان کو گاڑیوں کی پابندی لگا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں لیکن حکومت تو کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ لو کوالٹی کا ڈیزل استعمال کرتے ہیں کہ اور گاڑیوں کی مینٹیننس بھی نہیں کراتے ہیں. جی بالکل, ہماری تمام گاڑیوں کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ ہیں وسک کے. جو کمپیوٹر آئیز بڑی مشکل سے ہمیں لینا پڑتا ہے, 2-3 دن چکر لگا کے ہمیں وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تمام گاڑی فٹ کروانے کے بعد ملتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہم ڈیزل لیتے ہیں وہ تو پیٹرول پمپ دیتے ہیں. پیٹرول پمپ تو حکومت کی کسٹڈی میں آتے ہیں, حکومت کو مینٹین کرتی ہے, حکومت کو خود چیک کرتی ہے. ہمارا تو اس میں لینا دینا ہی نہیں ہے. ہمیں پیٹرول پمپ سے ڈیزل لینا ہے, وہ کیسا دیتے ہیں. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان پمپوں کو ڈیزل صاف سپلائی کروائیں تاکہ ہمیں اچھا ڈیزل مل سکے, ہماری گاڑیاں بچ سکیں. یہ خراب ڈیزل کی وجہ سے, 2 نمبر ڈیزل کی وجہ سے, ناقص ڈیزل کی وجہ سے آپ کیا کریں گے؟ اب حکومت نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 2 دن جو ہے نا وہ بھاری جو ہیوی وہیکلز ہیں ان کو نہیں چلایا جائے گا, پابندی ہے اس کے اوپر. تو آپ لوگ اس فیصلے کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں, ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری گاڑیوں میں دور دراز سے فروٹ آ رہا ہے, دور دراز سبزیاں آ رہی ہیں, اس میں فوڈ کی آئٹم ہے, میڈیسن ہے. وہ ہم کہاں گاڑیاں کھڑی کریں گے یا کہاں وہ ہم سپلائی کروائیں گے؟ ٹھیک ہے جی, ٹرانسپورٹرز کی طرف سے یہ موقف آ گیا ہے ہمارے پاس کہ جناب ہم لوگ یہ فیصلہ نہیں مانیں گے جو حکومت نے پابندی لگائی ہے ہیوی وہیکلز کے اوپر. حاجی شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ نے اپنا موقف ہمارے ساتھ شیئر کیا. زین آپ کا بھی اس کے اوپر سٹانس لوں گی, لیکن ابھی ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں گی. جس سے ہم نے بات کی کہ لو گریڈ ڈیزل اور ایندھن یوز کیا جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ بڑھتی جا رہی ہے پرابلمز. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اس کا اور یہ کتنا امپیکٹ رکھتا ہے؟
میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اسموک میں ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے کیمیکلز ہیں اور اس میں وہ تمام کیمیکلز ظاہر سی بات ہے ہماری اپنے ایمیشنز کی وجہ سے ہی ہو رہے. اس میں ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے ایمیشنز ہیں. جب ہم لو گریڈ فیول کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے بہت سے ایسے پارٹیکلز جو کہ بڑی فاسٹلی برن ہو کے انوائرمنٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور وہ تمام ہماری جو جس کو ہم لائک نہیں کرتے وہ تمام پولیٹنٹس کی کنسنٹریشن کو انکریز کر دیتے ہیں. اس میں چاہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, کاربن مونوکسائڈ ہے, چاہے نائٹروجن ہے, سلفر ہے, وہ تمام ایلیمنٹس اب ایٹماسفیئر کے اندر رہیں گے. اور جب ہمارے پاس اسموک کا سیزن آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس میں ونڈ کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریٹین کر دیتے ہیں ہماری ایٹماسفیئر میں. اب جب ایٹماسفیئر میں ریٹین کریں گے تو ہمارا ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ ایمیشنز کا ایک جو ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا رول اس میں پلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ساری بات جو ہے وہ پریورٹیز کے اوپر آتی ہے کہ آپ کی پریورٹیز آپ کی انوائرمنٹ کو سیو کرنا ہے یا آپ کی پریورٹیز جو ہے وہ اپنے دوسرے فیکٹرز کو کمپرومائز کر کے. ڈاکٹر عائشہ, آرٹیفیشل رین کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر یہ ماحول ایسا ہی رہا تو ہم آرٹیفیشل رین کی طرف بھی جا سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا انیشیٹو ہوگا یا پھر یہ پرماننٹ سولوشن ہو سکتا ہے آرٹیفیشل رین؟ ایگزیکٹلی ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس پولیٹنٹس کے کنسنٹریشن ایٹماسفیئر میں ہو جاتی ہے جو کہ سسپینڈڈ پارٹیکلز کی فارم میں ہوتی ہے, ایروسولز کی شکل میں ہوتی ہے, تو وہ تمام جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں اس کو بیسکلی آرٹیفیشل رین فال کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے ایٹماسفیئر سے دور کر دیا جائے, وہ زمین پہ پانی کی ڈراپس کے ساتھ جو ہے وہ گر جائے. تو بیسکلی آرٹیفیشل رین فال اگر ہمارے یہاں پر بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو اٹ کین بی اے سولوشن فار دا دس وہ ٹیمپریری ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہم لوگوں نے اوور نائٹ اسموک پروڈیوس نہیں کی, اسی طرح سے اوور نائٹ ہم اسموک کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اگر ہم آج سے سٹارٹ کریں گے تو آج کے بعد 5 سے 10 سالوں تک جو ہے وہ جب کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جو لانگ ٹرم ہونی چاہیے؟ جو پلانٹیشن کا ایک ہمارا جو کور ہے وہ پلانٹیشن کے تھرو ہی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ پلانٹیشن ہماری تمام ایکو سسٹم سروسز, جس میں خاص طور پہ میں ریگولیشن سروسز کی بات کروں گی, جس میں ایئر فلٹریشن ہے جو کہ ایک نیچرل فلٹر پلانٹ کا کام کر رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے سوائل کو سٹور کرنے کا کام کرتا ہے, بالکل ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے. تو جب تک ہم اپنی پلانٹیشن کے کور کو امپروو نہیں کریں گے, چاہے وہ پر کیپیٹا کے حساب سے ہے, چاہے ہمارے ٹوٹل لینڈ سرفیس کے حساب سے, وہ تب تک ہم اس کے جو بیٹر ریزلٹس جو کہ ہم باقی بے شک ہم جتنے مرضی انیشیٹو لیتے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم پلانٹیشن زیادہ نہیں کریں گے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جس طرح ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے آرٹیفیشل رین, لیکن بنیادی طور پہ تو اسموک ٹاور کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جن شہروں نے اور جن ملکوں نے اپنے علاقوں سے اسموک کا خاتمہ کیا وہاں پہ اسموک ٹاور ایک بڑی تعداد میں بنے اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں بہتری وہ لے کر آئے. تو کتنی بارشیں برسائیں گے آپ؟ ہاں اتنا تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ ہم ہر 15 دن بعد یا ہر ہفتے جو ہے نا بارش برسا سکیں. میں اس میں منیبہ کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, ڈاکٹر صاحبہ بتا سکتی ہیں, جو بھی ایکسپرٹ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ جب یہ آرٹیفیشل رین برسائی جائے گی اور یہ جتنی بھی گندگی ہے یہ زمین کے اوپر آئے گی تو اس کے پتہ نہیں آگے سے کیا ایفیکٹ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر آئیں گے. تو لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جیسے ہی اکتوبر آئے تو آپ خبریں چلانا شروع کر دیں, پریس ریلیز جاری کرنا شروع کر دیں کہ ہم یہ برسانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اچھا دوسرا جیسے انہوں نے وہ کہا ہے کہ ہم لوگ نہیں مانتے ہیں یہ 2 دن والے جو ٹرانسپورٹ کے پابندی, تو کیا کہیں گے آپ؟ تو نہ مانے, حکومت نے تو پابندی لگا دی ہے, نہ مانے. یہ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے بارہا احتجاج, ہم تو صحیح یوز کرتے ہیں, یہ جو پیٹرول پمپس والے ہیں ان کے پاس یہ خراب ڈیزل ہے. ایک بات تو بڑی اچھی یہ ٹرانسپورٹر حاجی شیر علی صاحب نے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیزل ہم کو گھر سے تو نہیں لے کے آتے, جو سرکار نے پیٹرول پمپس کے اوپر پرووائڈ کیا ہم نے تو وہی وہاں سے خریدنا ہے. اور ڈیزل, ایک بات وہ ویسے غلط کر رہے ہیں کہ ڈیزل گاڑی نے لازمی دھواں چھوڑنا ہوتا ہے. اب دنیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلی گئی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈیزل گاڑی
धुएं छोड़े। ट्रांसपोर्टेशन भी आप किस मोड में लेकर जाना चाह रहे हैं, अगर एनवायरनमेंट सेफ लेकर जाना चाह रहे हैं तो ये भी आपकी अपनी प्रायोरिटी की बात सुन के मुझे ऐसा लगा है कि इनकी वजह से कोई स्मॉग नहीं, इनकी वजह से कोई स्मॉग नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, ये सारी सूरत हाल थी स्मॉग के हवाले से। और एट दी एंड में यही कहना चाहूँगी, तमाम तर चीज़ों को इंश्योर कराना हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों की ज़िंदगियाँ स्टेक पर लग रही हैं। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, डॉक्टर आयशा मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।